یہ اس وقت کی بات ہے کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ، جن سے نکاح کا تذکرہ آ چکا ہے اسی صورت کے اندر، جو زید بن حارثہ کی بیوی تھیں اور انہوں نے طلاق دے دی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی اللہ کے حکم سے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ گھر میں موجود ہیں، آپ نے ولیمے کا کھانا تیار کیا، لوگ کھانا کھا کے وہیں بیٹھے تھے اور باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت زینب دیوار سے کی طرف منہ کیے ہوئے بیٹھی ہیں، لیکن لوگ بیٹھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو رہا ہے کہ اس وقت ان لوگوں کو جانا چاہیے، مگر منہ سے نہیں کہہ سکتے اخلاق کی وجہ سے، یہاں تک کہ آپ درمیان سے اٹھ کر کے دوسرے گھر میں تشریف لے گئے، ساری ازواج مطہرات کے آپ چکر لگا کے آ گئے، پھر واپس آئے تو دیکھا پھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اور کھانے کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ وہ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم کھانا کھا لو اٹھ کر چلے جاؤ، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور اب باتوں کے دل لگا کر مت بیٹھو، یہ ہدایت دی گئی۔ تو یہ اگرچہ نبی کے گھر کے تعلق سے ہدایت ہے، مگر اس سے اصول سامنے آیا کہ مہمان اور میزبان کے درمیان کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے۔ مہمان یہ نہ ہو کہ یہ اس طرح اپنے معاملہ ایسا اختیار کرے جس سے میزبان جو ہے وہ پریشان ہو اور سوچے کہ میں نے مصیبت میں پھنس گیا ان کو بلا کر، ایسی صورت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ تو وقت سے پہلے نہ جائے، زیادہ دیر کھانا کھانے سے پہلے نہ بیٹھے، زیادہ دیر کھانے کے بعد نہ بیٹھے۔ لیکن ہاں فقہا کہتے ہیں کہ یہ اس صورت میں ہے جبکہ قرائن سے یہ بات معلوم ہو کہ میزبان اب اپنے دوسرے کاموں میں لگنا چاہ رہا ہے۔ لیکن اگر پہلے سے یہ بات طے ہو، مثلا جیسے آج کل رواج ہے کہ بھائی ڈنر کے بعد میٹنگ ہوگی، سمجھ میں آیا فلانے مسئلے پر میٹنگ کال کی جا رہی ہے اور پہلے ڈنر ہوگا اس کے بعد میٹنگ ہوگی، تو معلوم ہے پہلے ہی سے طے ہے کہ کھانا کھانے کے بعد بیٹھنا ہے اور بیٹھ کر بات کرنی ہے۔ لہذا اس بیٹھنے میں چونکہ میزبان کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ پہلے سے ہی اس کے لیے انتظام کیا ہوا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ صورت نہ ہو تو اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے مہمانوں کو کہ دیکھیں کہ ہمیں کتنی دیر بیٹھنا چاہیے، کتنی دیر بیٹھنے سے مہمان کو راحت ملے گی اور اس کے بعد بیٹھنا میزبان کے لیے جو ہے تکلیف کا باعث ہوگا۔ یہ اسی آیت سے مسائل نکلے ہیں۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق، فرمایا ان یہ باتیں وہ تھیں کہ جس سے نبی کو تکلیف پہنچتی تھی، وہ تمہارا لحاظ کرتے تھے، واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ حق کے معاملے میں لحاظ نہیں فرماتے۔ تو یہ مطلب نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی کمزوری ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ نبی جانتے ہیں کہ میرا کام حق کو دوسروں تک پہنچا دینا ہے، آخر نبی نہیں پہنچائے گا تو کون پہنچائے گا؟ میرا کام لوگوں کو اخلاقیات اور حسن معاشرت کے مسائل بتلانا ہے، مگر یہاں نبی کی پوزیشن ایک دوسری اور بھی ہے، اور وہ ہے میزبان ہونے کی۔ جب نبی کے گھر میں مہمان ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا لحاظ آتا تھا کہ میزبانی کے آداب پر کوئی جو ہے دھبا نہ آنے پائے، کوئی ایسا عمل ایسا کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہو کہ میزبان میں بد اخلاق بن جائے۔ اس واسطے آپ لحاظ کرتے تھے کوئی بھی ایسا عمل اختیار کرنے سے کہ جس کے مہمان کی بے حرمتی ہو، مہمان کی بے عزتی ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، نبی تو لحاظ کرتے ہیں تمہارا، واللہ لا يستحیی من الحق، لیکن حق کے معاملے میں اللہ لحاظ نہیں کرتے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، ویسے تم کو اجازت کب دی گئی ہے گھر میں جانے کی؟ جب تم کو بلایا جائے، جب تم کو اپنی کوئی ضرورت ہو تو اپنی ضرورت کے لیے ہرگز گھر کے اندر مت داخل ہونا نبی کے۔ اگر تمہیں کوئی ضرورت ہے، کوئی سامان تم کو چاہیے، کوئی برتن تم کو چاہیے، کوئی بات تم کو پوچھنی ہے، جاؤ دروازے کے باہر پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر کے اور سوال کرو۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تم سوال کرو کچھ ان ازواج مطہرات سے کسی بھی چیز کا، کوئی سامان کا متان، فَاسْأَلُوهُنَّ، تو تم ان سے سوال کرو پردے کے پیچھے سے۔ یہ آیت کا شان نزول یہ بتلایا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے گھر کے اندر یدخل فی بیتک یا رسول اللہ بر و فاجر، آپ کے گھر کے اندر اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، آپ اپنی عورتوں کو پردہ کیوں نہ کرا دیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کیا۔ اس وقت تک
کوئی حکم اللہ کی طرف سے نہیں آیا تھا، لیکن یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فہم اور بصیرت اور سمجھداری کی بات ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ نبی کے گھر کے کیا آداب ہونے چاہیے، نبی کا گھر کن باتوں سے محفوظ رہنا چاہیے۔ بعض دفعہ دوسرے لوگ زیادہ جلدی ایک بات کو سمجھ لیتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو محسوس کیا، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اب ازواج مطہرات کے لیے بھی ایک ہدایت ہے جو گزر چکی ہے، وقرن فی بیوتکن، کہ ازواج مطہرات گھروں کے اندر ٹھہری رہیں، اور دوسروں کے لیے یہ ہدایت ہے کہ تم گھروں کے اندر مت گھسو، تمہیں اگر کوئی کسی مقصد کے لیے وہاں جانا ہے پردے کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ پردے کا حکم نازل ہوا۔ یہاں قبل اس کے کہ میں آگے چلوں، میں اگرچہ پردے کے سلسلے میں پہلے بھی جب یہ سورت اور سورت کا کچھ حصہ شروع ہوا تھا میں اس وقت بھی بتلا چکا تھا، لیکن یہاں تھوڑی سی کچھ جو اجزاء میں اس وقت نہیں بتلا سکا تھا ان کو میں لے لیتا ہوں۔ پردے کے تعلق سے کل قرآن شریف کے اندر 7 آیتیں آئی ہیں۔ 3 آیتیں تو سورہ نور میں جو گزر چکی ہیں، سورہ نور کی جب تفسیر ہوئی تھی، اور ان میں سے 4 آیتیں اس سورت کے اندر، اور جن میں سے ایک آیت پہلے گزر چکی ہے وقرن فی بیوتکن، ازواج مطہرات کو خطاب کرتے ہوئے 3 آیتیں یہاں آ رہی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے ستر جس کو قرآن پاک میں عورت کہا گیا، اور ایک ہے حجاب۔ یہ 2 بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، لوگ ان کو ایک دوسرے سے جب جوڑ دیتے ہیں تو مسئلہ جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے ستر اور حجاب میں فرق ہے، حکم کے اعتبار سے بھی اور اس تعلق سے جو ہدایت اور اس کے جو اثرات اور نتائج ہیں اس کے اعتبار سے بھی۔ ستر بدن کے اس حصے کو کہتے ہیں کہ جس کا چھپانا مرد کے لیے اس کے مناسب اور عورت کے لیے اس کے مناسب، یعنی جو حدود مقرر کی گئی ہیں، مناسب سے مراد یہ ہے مرد کے لیے جو حدود مقرر کی گئی ہیں اور عورت کے لیے جو حدود مقرر کی گئی، تو بدن کے اس حصے کا چھپانا ہر حالت میں فرض ہے، چاہے کوئی ہو یا نہ ہو، ضرورت کے مطابق، ضرورت کی وجہ سے کھولے گا۔ مثلا عورت کو غسل کرنا ہے، نہانا ہے، کپڑے بدلنا ہے، اسی طرح سے مرد کو اپنے کپڑے بدلنے ہیں، نہانا ہے، یہ ایک ضرورت ہے، اس ضرورت کی وجہ سے ستر کو کھول سکتا ہے جس کو قرآن میں عورت کہا گیا، ورنہ بے ضرورت کشف عورت یا کشف ستر جو بھی آپ لفظ بولیں، ستر کا کھولنا یہ ناپسندیدہ ہے۔ اچھا، دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر ستر کھل گیا، مرد کا ستر ہو یا عورت کا ستر ہو، تو نماز نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اگر نماز کے دوران کھل گیا تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ مثلا مرد کا ستر کیا ہے؟ گھٹنے سے لے کر ناف تک، اگر اتنا بدن کا اتنا حصہ نہیں چھپایا گیا نماز نہیں ہوگی۔ کتنا نہیں چھپایا گیا؟ تو فقہاء اس بارے میں بحث کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر 4 انگلی کے برابر، یہاں سے لے کر یہاں تک کہ بدن کے اس حصے کا 4 انگلی کے برابر بھی اگر کھل گیا ہے نماز نہیں ہوگی، فقہاء یہ کہتے ہیں۔ وہ مسئلہ الگ ہے کہ شوافع اور حنفیہ میں اس میں اختلاف ہے۔ شوافع کہتے ہیں کہ اس میں گھٹنا داخل نہیں ہے، حنفیہ کہتے ہیں گھٹنا بھی داخل ہے، وہ اختلاف الگ ہے، اس لیے کہ الا کا لفظ آتا ہے الی الرکبہ، تو اب الی الرکبہ کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک، یہ لفظ چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ ستر ہے مرد کا، تو شوافع کہتے ہیں تک جب بولا جائے تو وہ جو جز ہے جس کے لیے تک بولا گیا ہے وہ اس میں داخل ہے کہ نہیں۔ مثلا آپ یوں کہیں کہ میں یہاں سے جیول تک گیا، تو شوافع کہتے ہیں کہ جیول اس میں داخل ہے کہ نہیں اس جانے کے اندر، یا اس کے معنی یہ ہے کہ جیول سے باہر آپ رہ گئے جانے کے اندر، یہ ہے اختلاف۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں تک جب بولیں گے تو وہ جو حصہ ہے وہ اس میں داخل ہوگا، یہ ہے اختلاف۔ تو حنفیہ گھٹنے کو بھی داخل مانتے ہیں اور شوافع گھٹنے کو خارج مانتے ہیں، یہ تو ایک بحث الگ ہے، لیکن حاصل یہ ہے کہ جو حصہ بھی ستر تجویز ہو گیا مرد کے لیے اور اسی طرح سے عورت کے لیے، تو عورت کے لیے جو ہے وہ چہرہ اور ہاتھ اور پیر، ان کے علاوہ بقیہ جو ہے وہ بدن کا حصہ ستر ہے، اس کا چھپانا عورت کے لیے اگر نہیں چھپایا گیا نماز نہیں ہوگی۔ اگر نماز کے دوران بھی کھل گیا تب بھی نماز نہیں ہوگی، یہ مسئلہ موجود ہے، الا یہ کہ ایسا عذر ہو کہ مثلا مرد ہے اس کے پاس کپڑے ہیں ہی نہیں،
وہ اگر کوئی ایسی حالت ہے کہ ہے ہی نہیں اس کے پاس کپڑا بدن چھپانے کے واسطے، تو یہ شریعت اسلامیہ تو ایک قانون ہے، اور قانون جب بنتا ہے تو دور دور کی بات کو بھی ذہن میں رکھ کر کے مسائل نہیں بنائے جاتے ہیں، یہ قانون بنانے والوں کی ایک ذمہ داری ہے۔ تو فقہاء نے اس مسئلے پر بحث کی کہ اگر کسی کے پاس کپڑے ہیں ہی نہیں تب کیا کرے؟ تو فقہاء نے کہا ہے کہ حالانکہ قیام نماز کے اندر فرض ہے، لیکن اس صورت میں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ اپنے بدن کو نہیں چھپا سکتا، جس بدن کا جو حصہ چھپانا ضروری ہے، اب وہ قیام نہ کرے، بیٹھ کر کے جتنا ممکن ہو بیٹھ کر ہی اپنے بدن کو چھپا کر اپنی بیٹھک کی صورت میں نماز پڑھ لے، تو تب بھی بہرحال یہ معلوم ہوا کہ کپڑا نہیں ہے، کسی اور صورت سے بھی بدن کو جتنا چھپا سکتا ہے، چاہے اس کے لیے اس کو قیام ترک کرنا پڑ جائے، چاہے اس کی وجہ سے اس کو سجدہ جو ہے اس طرح پر نہ کرنا پڑے کہ جس طرح پر مرد کو کرنا چاہیے، یہ ساری ہدایتیں دی گئی ہیں، بہرحال اس کو چھپانے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تو ہے ستر کا مسئلہ، لیکن ظاہر ہے کہ جس کو حجاب کہا جاتا ہے اس کے لیے یہ صورت نہیں ہے۔ حجاب تو موقعوں کے لحاظ سے، فلاں موقع پر حجاب ہوگا، فلاں موقع پر حجاب کی ضرورت نہیں، چنانچہ حجاب کے لیے یہ ہے کہ تنہائی کے اندر اگر عورت ہے کوئی ضرورت نہیں حجاب کی۔ اسی طرح سے گھر کے اندر ہے، جو آگے مسائل آ رہے ہیں کہ فلاں رشتے جو ہیں ان کے سامنے حجاب کی ضرورت نہیں، ستر وہاں بھی رہے گا، مثلا باپ، اولاد، ماں، یا اسی طرح سے مثال کے طور پر گویوں کا یہ کہ چچا اور تایا، کیا ان کے سامنے ستر کھولنا جائز ہے؟ ہرگز نہیں، لیکن ہاں پردے کا مسئلہ جدا ہے، ان کے سامنے حجاب نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ حجاب اور چیز ہے، ستر اور چیز ہے۔ جو کنفیوز کرتے ہیں تو اس سے مسائل الجھ جاتے ہیں کہ ستر کو حجاب میں، حجاب کو ستر میں۔ قرآن پاک کی آیتوں کو احادیث اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے عمل اور ان کے اقوال کی روشنی میں سمجھیں تبھی سمجھ میں آئے گا، اور جب ان کو لپیٹ کر رکھ دیجئے اور قرآن کھول کر بیٹھ جائیے تو قرآن پاک کی آیتیں تو مختلف مواقع پر نازل ہوئی ہیں، جیسی ضرورت پیش آئی ویسی آیت آ گئی۔ اب نبی کا کام ہے کہ ان آیتوں سے کیا مسائل کس طرح سے سمجھے اور اس کو قانون کی شکل کس طرح دے، اور اسی طرح حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا ذمہ داری ہے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی۔ تو ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ایک مسئلہ ہے ستر کا اور ایک ہے حجاب کا۔ جہاں تک ستر کا تعلق ہے، یہ کسی زمانے کے اندر بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا، کسی زمانے کے اندر بھی۔ آپ دیکھیے، میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا جنت میں ہیں، وہاں کیا ہوا؟ اس درخت کو کھا لینے سے اثر اس کا یہ پڑا کہ بدن ننگے ہو گئے۔ کیا ہوا وہاں؟ فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، انہوں نے پتوں سے اپنے بدن کو چھپانا شروع کر دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ اور اپنے ستر کا چھپانا، یہ جب سے کہ یہ انسان بنا ہے اور پیدا ہوا ہے اس وقت سے یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ طبیعت جب سلیم ہوگی، اس کے اندر سلامتی ہوگی، کسی حکم دینے کی ضرورت ہی نہیں، کسی ہدایت دینے کی ضرورت نہیں، کوئی مسئلہ قانون بتلانے کی ضرورت نہیں۔ جس کی طبیعت کے اندر سلامتی ہوگی وہ بدن کے اس حصے کو کھولے گا نہیں۔ معلوم ہوا کہ جن کے ہاں اس طرح کی کوئی تمیز نہیں ہے، علاوہ اس کے کہ ان کے ہاں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے، یا ہے تو اس کا علم نہیں ہے، اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے کہ طبیعتوں کے اندر سلامتی نہیں پائی جاتی۔ ورنہ اگر قانون نہ ہو، مثال کے طور پر میں ایک مثال دینے کے لیے میں کہتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے بات۔ اس ملک کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ شراب پینا اخلاقی اعتبار سے کوئی بری بات نہیں، لیکن جن کی طبیعتوں کے اندر سلامتی موجود ہے وہ اس ملک کے اندر بھی اسی معاشرے اور اسی سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے بھی شراب نہیں پیتے۔ ظاہر ہے کہ ان کی طبیعت کی سلامتی، کس نے ان کو مجبور کیا؟ ٹھیک یہی صورت تھی مشرکین کے زمانے میں بھی، دور جاہلیت میں، کہ وہاں بھی شراب بالکل حلال تھی ان کے ہاں معاشرے میں، کوئی تصور نہیں تھا کہ شراب پینا کوئی بری بات ہے۔ لیکن اسی معاشرے کے اندر بعض حضرات وہ بھی تھے کہ جن کی طبیعتوں کے اندر سلامتی تھی، اور انہوں نے اس سلامتی کی وجہ سے اس شرک کے زمانے کے اندر بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ تو یہ طبیعتوں کی سلامتی کی بات ہے۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفاظ مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہے حدیث کے، کہ طبیعتوں میں اگر سلامتی ہے
تو وہ شرک کے زمانے میں بھی ہوگی اور اسلام کے زمانے میں بھی اس کا اثر ظاہر ہوگا. کچھ اس طرح کے مفہوم اس کے اندر بیان کیے گئے. بہرحال تو اسی طرح سے آج مسلمان کے اندر بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ اس کا لحاظ ہی نہیں کرتی کہ بدن کا وہ حصہ کہ جس کا چھپانا ہر حالت میں فرض ہے، وہ اس کا کھولنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے. لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ بہت معمولی بات ہے. مرد بھی ایسے ہی سمجھ لیتے ہیں، عورت بھی. بیک یارڈ کے اندر یا گھر کے باہر مردوں کو دیکھا ہوگا کہ انڈرویئر پہن کے باہر آ گئے گھاس کاٹنے کے واسطے، گھر کا کام کاج کرنے کے واسطے. خوب یاد رکھیں، ناجائز ہے ایسا کرنا. ان کو بدن کا اتنا حصہ چھپانا ضروری ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جن کی حیا کی تعریف کی گئی ہے کہ اشدہم حیاء عثمان بن عفان، ان کی شان تو یہ تھی کہ وہ گھر کی اپنی تنہائی کے اندر بھی، یہاں تک کہ غسل کے وقت میں بھی، اپنے بدن کے اس حصے کو جس کا چھپانا دوسری حالت میں ضروری ہے اس کو اس وقت بھی نہیں کھولتے تھے. یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اسی بات سے ان کی تعریف کی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اتنا لحاظ کرتے تھے ان کے اس شان حیا کی وجہ سے کہ جب حضرت عثمان آ جایا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے کہ کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے کہ جو عثمان کی اس طبعی حیا کے خلاف ہو. یہ عورتیں گھروں میں رہیں، بے ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں، گھر ہی دراصل ان کا ٹھکانہ ہے. یہ مسئلہ بھی اگر دیکھا جائے تو تھوڑے بہت فرق کے ساتھ بہت عرصے سے چلا آتا ہے. مثلا میں آپ کو یاد دلاؤں، واقعہ گزر چکا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے چلے، مدین پہنچ کر کے دیکھا کہ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ. مدین پہ پہنچے تو وہاں کنویں پر دیکھا کہ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، چرواہے، لیکن دو لڑکیاں ہیں جو ایک طرف کو کھڑی ہوئی ہیں. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ، وہ لڑکیاں جو ہیں دو عورتیں، وہ ان مردوں سے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں اور وہ اپنی بکریوں کو سنبھال رہی، ادھر ادھر کو نہیں جانے دے رہی. قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، حضرت موسیٰ کیا بات ہے؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. انہوں نے جواب یہ دیا، دو باتیں بتلائیں. ایک تو یہ کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جب یہ چرواہے پانی پلا دیں گے تب ہم جا کر پانی پلائیں گے. معلوم ہوا کہ مرد آگے ہیں تو ہم مردوں کے بیچ میں نہیں گھس سکتے، اس لیے ہم پیچھے کھڑے ہیں. باقی ہم کیوں آئے عورت ہونے کے باوجود؟ وابونا شیخ کبیر، دراصل کام تو مردوں ہی کا تھا، یہ پانی پلانے کا بکریوں کا اور اس کے لیے باہر آنا، یہ کام تو مردوں کا ہے. مگر کیا کریں، ہمارے ساتھ ایک مجبوری ہے اور وہ یہ کہ ہمارے باپ جو ہیں وہ بہت بوڑھے ہیں. معلوم ہوا کہ بھائی کوئی نہیں ہے تو باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ یہ کام نہیں کر سکتے. اس مجبوری کی وجہ سے ہم کو نکلنا پڑا ہے گھر سے باہر، ورنہ ہمارا کام نہیں تھا یہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جب دیکھا تو خود آگے بڑھے اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا. اور اس کے بعد بھی آپ دیکھتے ہیں، یہاں ایک بات کو میں صاف کرتا چلوں، بعض لوگ تاریخ نویس اس واقعے کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ، گویا یوں کہیے کہ سچویشن اور پوزیشن یہ ہے کہ یہ عورتیں جو ہیں کمزور ہونے کی وجہ سے پیچھے کھڑی ہیں، کہ عورت ہیں کمزور ہیں اور مرد جو ہیں وہ طاقتور ہیں، وہ آگے کھڑے ہوئے ہیں. یہ کمزور جو ہیں وہ طاقتور مردوں کے بیچ میں نہیں جا پاتی، اس لیے انتظار کر رہی ہیں کہ جب یہ مرد جو ہے اپنے بکریوں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے، بچا ہوا پانی ہم پلا لیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سبحان اللہ، جو ظلم وہاں ہو رہا تھا مصر میں کہ جس کے خلاف میں کھڑا ہوا، وہی ظلم یہاں بھی ہو رہا ہے، کمزور دب رہے ہیں، لہذا انہوں نے کمزوروں کی حمایت کی. ممکن ہے یہ صورت بھی ہو، لیکن صرف یہی صورت نہیں ہے، بلکہ عورتوں کا مسئلہ یہ تھا کہ عورت اپنے وضع سے، اپنی قطع سے، اپنے انداز سے معلوم یہ ہو رہی ہے کہ شریف خاندان کی ہے. یہ معمولی جو نوکر چاکر ہوتے ہیں، یہ باندیاں ہوتی ہیں کہ جن کے لیے شریعت نے بھی اجازت دی ہے کہ ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ حجاب میں رہیں، تو وہ اس طرح کی عورتیں نہیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو محسوس کیا تو پوچھا کہ تم کیوں؟ تمہارے انداز سے معلوم ہو رہا ہے کہ تم خاندانی عورتیں ہو، تو تم کیوں کھڑی ہوئی ہیں یہاں؟ یہ کام تو مرد کے کرنے کا تھا. تو انہوں نے کہا کہ لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. جو بات میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ بات آگے ایک آیت آ رہی، اس سے سمجھ میں آتی. یہ عورتیں واپس گئیں، واپس جا کر کے اپنے ابا جان کو ساری بات سنائی ہوگی. قرآن اس کو نہیں لیتا، قرآن بے ضرورت حصے کو واقعے کے نہیں لیتا، جا کر سنایا ہوگا.
کہ تم جلدی کیوں آ گئی, آج خیر تو ہے, تو بتایا ہوگا کہ یہ آج اس طرح سے ہماری جلدی چھٹکارا مل گیا, ایک آدمی اس طرح کا اس نے ہماری مدد کی. تو انہوں نے واپس بھیجا, جاؤ اور اس شخص کی ہم کو اس کی اس احسان کا ہم کو بدلہ دینا ہے, اس نے ایک نیکی کی ہے, کوئی مسافر اگر ہے تو اس کو ٹھکانہ ملنا چاہیے, اس کی خاطر مدارات ہونی چاہیے. وضع قطع سے بتایا ہوگا کہ وضع قطع سے معلوم ہوتا ہے کہ باہر کا آدمی. اب آئی ہیں یہ دونوں عورتیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلانے کے واسطے. قرآن یہاں ایک لفظ لا رہا ہے, قرآن کریم, تمشی علی استحیاء, کہ یہ عورتیں ویسے ہی نہیں بے باکانہ چلی جا رہی تھیں, بلکہ یہ کہ حیا کے ساتھ جا رہی تھی. اور علا کا لفظ آیا ہے. عربی محاورے کے اندر علا آتا ہے جب کسی چیز کے اوپر پورا کنٹرول ہو, پورا قابو ہو. بھی استحیاء نہیں آیا, ما استحیاء نہیں آیا. ہم اردو میں ترجمہ کریں گے حیا کے ساتھ چلی جا رہی تھی, لیکن وہ ترجمہ حقیقت یہ ہے کہ نامکمل رہے گا. اردو اور عربی کا یہ فرق ہے. اردو کے اندر اس کے سوا کوئی ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. قرآن پاک میں ما استحیاء بھی ہو, عربی کے اندر ما استحیاء بھی ہو سکتا تھا, بھی استحیاء بھی ہو سکتا تھا. قرآن لفظ لایا ہے علی استحیاء. تو علی کب لایا جاتا ہے کہ جب اس چیز پر پورے طور پر قابو ہو. جیسے ایک انسان سواری کے اوپر سوار ہے, اب سواری اس کے کنٹرول میں ہے, اس کے کنٹرول سے باہر نہیں, ایسے موقع پر لفظ علی آتا ہے. علی استحیاء کے معنی یہ ہیں کہ معمولی حیاداری کے ساتھ نہیں, بلکہ حیا کے جتنے آداب ہیں اس کے پورے لحاظ کے ساتھ وہ عورتیں جا رہی تھیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ مسئلہ اس وقت بھی تھا کہ عورتیں جو خاندانی ہیں, آزاد عورتیں ہیں, مطلب خاندانی سے مراد یہ ہیں کہ وہ باندیاں نہیں ہیں. اس زمانے میں بھی یہ ایک تصور تھا کہ ان عورتوں کا ٹھکانہ گھر ہے, نہیں یہ کہ وہ یہ کہ چلتی پھریں بازاروں کے اندر اور میدانوں کے اندر وہ کام کریں کہ جو کام مردوں کے لیے تجویز کیے گئے. یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی یہی صورت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی صورت ہے. چنانچہ پردے کے یہ احکام نازل ہونے سے پہلے میں ابھی بتلا چکا ہوں کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا جن سے شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے, ان کے بارے میں یہ لفظ آتے ہیں کہ کانت مولیتن وجہہا الی الحائط, کہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ جس وقت شادی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ, تو وہ اس گھر کے اندر, آپ کے گھر کے اندر کس طرح بیٹھی ہوئی تھی؟ مرد جدھر بیٹھے ہوئے گھر کو منہ کر کے نہیں بیٹھی تھی کہ آرام سے چلو ہم بھی تمہارے باتوں میں شریک ہو جائیں. نہیں, حضرت زینب رضی اللہ عنہ حالانکہ پردے کا حکم ابھی نہیں آیا, لیکن اپنے منہ کو دیوار کی طرف کیے بیٹھی ہیں, مردوں کی طرف نہیں کیے بیٹھے. تو میں نے عرض کیا کہ اگرچہ پردے کا حکم اس لیے آ گیا تاکہ اس قانون پر وہ لوگ بھی عمل کریں کہ جن کی طبیعتوں کے اندر مثلاً ایک ایسی سلامتی نہیں ہے کہ خود سے وہ ان چیزوں کا اندر احتیاط کریں. قانون بنتا ہے ہر طرح کے مزاج کے لوگوں کے واسطے. تو اس سے پہلے بھی یہ مسئلے موجود تھے, اور شریف خاندانوں کے اندر, شریف عورتوں کے اندر یہ اس کا لحاظ ہوتا تھا کہ عورتیں گھروں میں رہیں, بے ضرورت باہر نہ نکلیں تو کس حیا اور شرم کے ساتھ نکلیں. تو ایک تو بات یہ ہو گئی کہ عورتوں کا پہلا جو ہے اس سلسلے میں مرحلہ وہ یہ ہے کہ گھر کے اندر رہیں, وقرن فی بیوتکن. نمبر دو یہ ہے کہ بہرحال زندگی کی ضرورتیں ہیں, زندگی کی ضرورتوں کے لیے عورت کو گھر میں سے باہر بھی نکلنا پڑے گا. تو اگر صرف اتنا حکم دے دیا جاتا وقرن فی بیوتکن تو زندگی گزارنی مشکل ہو جاتی. اس واسطے اگر گھر سے باہر نکلنا بھی ہے تو اس کے لیے مسائل آئے. سورہ نور کے اندر آیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ وہ جلباب کہتے ہیں ایک ایسے کپڑے کو جو بدن کے ساخت کے مطابق نہ ہو, ڈھیلا ڈھالا ہو, اس کو جلباب کہتے ہیں. اسی واسطے جلباب اس کپڑوں کو بھی کہا جاتا تھا کہ جو جانوروں کے اوپر بطور جھول کے ڈالا جائے. ہاتھی کے اوپر ایک جھول ڈال دی جائے, محض شان اور شکو کے واسطے وہ ایک کپڑا لٹکا ہوا ہے, جھولتا چلا جا رہا ہے, اس کو جھول کہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ کپڑا جو ہے جس کو جھول کہا جاتا ہے جانوروں کے لیے, وہ ٹائٹ نہیں ہوتا کہ اس کو اس کے جانور کے اوپر اسے لپیٹ دیجئے, بلکہ وہ خوب ڈھیلا ڈھالا چاروں طرف سے لٹکا ہوتا ہے. جلباب سے یہ معنی خوب سمجھ لینا چاہیے کہ جلباب اس کپڑے کو کہتے ہیں کہ جو بدن کی ساخت کے مطابق نہ ہو بلکہ ڈھیلا ڈھالا ہو. چاہے اس کو آپ چادر کہیں, چاہے اس کو آپ برقع کہیں, کچھ بھی کہیں. لیکن برقع بھی معلوم یہ ہوا کہ برقع کا نام چاہے اردو میں ہر جس چیز کو بھی چاہے برقع کہیں, لیکن جلباب ہرگز اس برقعے کو نہیں کہیں گے کہ جو بالکل اڑی گڑی ڈیزائن کی شیروانی کے مطابق ہو.
میں علی گڑھی کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ وہاں شیروانی ذرا بدن کے مناسب اس کی کٹنگ ہوتی ہے. تو اب تو عورتوں نے وہ اگر برقعے بھی پہن لیے ہیں ہندوستان اور پاکستان میں تو وہ بالکل ایسا ہے جیسے مردوں کی شیروانی. تو اس سے تو نہ پہنتے تو اچھا تھا. وہ مراد نہیں ہے جلباب سے. جلباب ڈھیلے ڈھالے کپڑے کو کہتے ہیں, چاہے وہ چادر ہو یا اور کسی اور صورت میں ہو. عرب کے اندر مثال کے طور پر جیسے وہ ہوتے ہیں آبا جس کو کہتے ہیں, بعض عورتیں اس طرح کے کپڑا لپیٹ کر کے, حاصل یہ کہ بدن اس سے جو ہے بدن اور بدن کے کپڑے اور بدن کی ابھار اور ساخت جو ہے وہ ظاہر نہ ہونے پائے, وہ مقصود ہے. باہر اگر نکلنا ہے تو یہ صورت ہے, مگر نکلے تو اگر سارے ہی بدن یوں چھپا لیا گیا اس چادر کے اندر تو چلے گی کیسے؟ اس لیے اس سے مستثنا کیا گیا, ایگزم کیا گیا کہ بقدر ضرورت آنکھ کو کھول لے کہ جس سے کہ اس کو راستہ نظر آ جائے. یہ تو ہے ایگزم. مگر حضرات علماء اور فقہاء میں اس مسئلے میں اختلاف ہوا ہے کہ یہ جو ہاتھ اور یہ چہرہ اور یہ پیر یہ حجاب میں داخل ہیں یا نہیں ہے. یہ ہے مسئلہ. 3 ائمہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل رضی اللہ, یہ 3 ائمہ اس طرف گئے ہیں کہ یہ تینوں حصے جن کو میں نے ابھی بیان کیا, پیر, چہرہ اور یہ ہاتھ سے مراد یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں, یہ تو وہ آگے یہ ہاتھ جو ہے, یہ 3 ائمہ کہتے ہیں کہ یہ حجاب میں داخل ہے. سطر میں نہیں, سطر تو میں بتا چکا ہوں پہلے آ چکا ہے, لیکن مسئلہ چل رہا ہے حجاب کا. یہ حجاب میں داخل ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تنہا وہ امام ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ یہ حصے 3 جو ہیں یہ حجاب میں داخل نہیں, مگر ایک قید لگی, اور قید یہ لگائی گئی بشرطے کہ حالات ایسے ناموافق نہ ہوں کہ جس کی وجہ سے اس کے کھولنے سے کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہو. یہی وجہ ہے. فقہاء حنفیہ نے جب حالات کو دیکھا کہ بدل گئے ہیں تو انہوں نے امام ابو حنیفہ کی اس لگائی ہوئی قید ہی کو اصل قرار دیا, اور 3 بقیہ ائمہ سے اتفاق کرتے ہوئے یہ کہا اب حالات بدل چکے ہیں اور اب یہ صورت نہیں ہے, اب یہ حصے بھی جو ہیں حجاب اور پردے کے اندر داخل ہیں. اور ان ائمہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہم کو یہ بات ملتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ عورتوں کو بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کے ساتھ, اس جلباب کے ساتھ گھروں سے باہر نکل کر کے مسجدوں میں آنے کی اجازت دی, مگر اب زمانہ بدل چکا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں, سبحان اللہ, حضرت عائشہ کہتی ہیں اب زمانہ بدل چکا ہے. اگر آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو آپ یہی اب یہ روک دیتے عورتوں کو, اب جانے کی ضرورت نہیں ہے, بس گھروں کے اندر رہو. تو حضرت عائشہ جب اپنے زمانے میں یہ بات کہہ رہی, فقہا کہتے ہیں تو ہمارے زمانے میں تو اور بھی زیادہ. کہاں تو ازواج مطہرات جیسی عورتیں اور کہاں صحابہ جیسے مرد, دونوں طرف پاک بازی اور پاک نیتی ہے. اگر اس معاشرے کے لیے یہ احکام ہو سکتے ہیں کہ ازواج مطہرات کو یہ ہدایت کہ وقرن فی بیوتکن, اور صحابہ کو یہ ہدایت ولا تسألوہن من کیا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب, اگر اس معاشرے میں مردوں اور عورتوں کو یہ ہدایت ہے, ہما اور شما کو کیا ہدایت ملنی چاہیے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ازواج مطہرات کے لیے خاص حکم ہے, عام عورتوں کے لیے نہیں, وہ دراصل میں اس کے سوا اور کیا لفظ بول سکتا ہوں کہ پوری امت کے اس متفقہ اس استنباط اور یوں کہیے کہ جو انہوں نے اس آیت سے مسائل نکالے اس کے خلاف کہنے کی جرت وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ اپنے اس غلط عمل کو قرآن کی روشنی میں صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اچھا, اب لیجیے آیت کو. فرمایا کہ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن, فرمایا کہ یہ زیادہ پاکی کی صورت ہے تمہارے دلوں کے واسطے اور ان کے دلوں کے واسطے, یعنی ازواج مطہرات. تو معلوم ہوا کہ پہلے ہی پاک باز ہیں. کون کہہ سکتا ہے کہ اس آیت سے پہلے معاذ اللہ صحابہ ناپاک دل والے تھے؟ ازواج مطہرات کے دلوں کے اندر پاکیزگی نہیں تھی کیا اس آیت سے پہلے؟ تھی, مگر معلوم ہوا کہ جس طرح سے اب تک تم دونوں کے دونوں صحابہ مرد ہونے کی حیثیت سے, ازواج مطہرات اور بقیہ اور صحابیات عورت ہونے کی حیثیت سے جس طرح سے اب تک پاک دل ہیں, آئندہ بھی پاک دلی کا سامان یہی ہو سکتا ہے جو ہم نے ہدایت دی. وما كان لكم ان تؤذوا رسول اللہ, اور فرمایا کہ تمہارے لیے ان ہدایتوں پر عمل تو کرنا ہی ہے,
اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کرنا درست نہیں ہے کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول کو تمہاری طرف سے تکلیف پہنچے۔ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور اسی کے ساتھ یہ ہدایت بھی دی جا رہی ہے، فرمایا کہ نہ تم نبی کی ازواج سے اس کے بعد، یعنی نبی کے بعد نکاح نہیں کرو گے کبھی بھی، ابدا۔ تو ازواج مطہرات کے لیے یہ پابندی ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کسی اور مرد سے نکاح نہیں کر سکتے، اور مردوں کے لیے بھی پابندی ہو گئی کہ وہ بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ اس کی دو وجہ ہیں جو مفسرین بیان کرتے ہیں، دونوں وجہ ہو سکتی ہیں، کوئی یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی وجہ ہو۔ ایک تو یہ کہ چونکہ ازواج مطہرات کا مقام امت کے تعلق سے ماں کا ہے، ان کو کہا گیا، اس واسطے ماں سے کون نکاح کر سکتا ہے؟ جب ماں کا درجہ دے دیا گیا اب اس کے لیے نکاح نہیں، مگر چونکہ حقیقی ماں تو نہیں تھی، اس واسطے یہ نہیں ہے کہ ازواج مطہرات کے اور رشتہ دار جو ہیں ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو حقیقی ماں تو نہیں ہے، مگر ماں کا درجہ دے دیا گیا، جب ماں کا درجہ دے دیا گیا تو اب ان سے نکاح حلال نہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ بھی بیان کیا گیا ہے، مفسرین یہ بھی ایک رائے دیتے ہیں کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ روایتوں سے یہ بات سامنے آتی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی ارشاد مطالعے میں نہیں آیا، لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ اگر تو یہ چاہتی ہے کہ جنت میں میرے ساتھ رہے تو میرے بعد نکاح مت کرنا، جس سے یہ بات سمجھی گئی ہے کہ جنت میں عورت اپنے اسی شوہر کے ساتھ ہوگی کہ جو یوں کہیے کہ وہ عورت جو ہے اس کے بعد اگر اس نے نکاح نہیں، آخری شوہر جس کو یوں کہیے آخری شوہر، جو آخری شوہر ہوگا جنت میں اسی کے ساتھ ہوگی، بشرطے کہ اس عورت کے کئی شوہر ہوئے ہوں، لیکن اگر ایک ہی شوہر ہے تو جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ازواج مطہرات کو دنیا میں جب یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہیں تو جنت میں اس شرف سے ان کو محروم نہیں کرنا مقصود ہے، اس واسطے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی ازواج مطہرات سے کوئی دوسرا نکاح نہ کرے، یہ قول بھی مفسرین لیتے ہیں، واللہ اعلم مختلف اسباب ہو سکتے ہیں اور علت نہیں، یہ حکمتیں ہیں، علت کیا ہے اس حکم کی اللہ جانے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، فرمایا یہ بات اللہ کے نزدیک بڑی بھاری ہے اگر تم نے ایسا سوچا بھی۔ ان تبدوا شیئا او تخفوه فان اللہ کان بكل شیء علیما، نہ صرف یہ کہ عمل نکاح ممنوع ہے نبی کی بیویوں سے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے وصال فرمانے کے بعد نہ صرف یہ کہ یہ عمل ممنوع ہے بلکہ دل میں اس طرح کا کوئی بات، ایسی کوئی بات آنا، کسی خواہش کا پیدا ہونا، زبانوں پر کوئی اس طرح کے الفاظ کا آنا، یہ بھی ممنوع ہے۔ فرمایا اگر تم کسی بات کو ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے اس تعلق سے، اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز سے واقف ہے، اس لیے دلوں کو بھی محفوظ رکھو، زبانوں کو بھی محفوظ رکھنا ازواج مطہرات کے تعلق سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آیت نمبر 55، صفحہ نمبر 448۔ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔